عزیزان ملت اسلامیہ، آج انسان ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور وہ دوڑ کون سی ہے؟ وہ دوڑ یہ ہے کہ بس میں کسی طرح اس بندے سے آگے نکل جاؤں۔ اللہ نے کسی بندے کو نواز دیا تو انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس میں اتنی دولت آئی کہاں سے، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے اس سے۔ آج ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے انسان، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ آج ہم لوگ اپنے اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ میرا وقار اتنا اونچا ہے، میں اس عہدے پر فائز ہوں، میرا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، میرا مقام اتنا اعلیٰ ہے۔ آج ہم لوگ اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس سے اعلیٰ ہو جاؤں۔ اے انسان، تو اپنے رب کو نہ بھول۔ اللہ نے تجھے نوازا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اللہ جب کروڑ پتی بنانا جانتا ہے نا، تو دوستو رب کٹورا پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ اللہ اگر دینا جانتا ہے تو وہ لینا جانتا ہے، اپنے رب کو نہ بھولے۔ بادشاہ تھے محمود غزنوی، ان کے غلام ایاز بڑی محبت کرتے تھے محمود اپنے غلام سے، ایاز سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب جو دوسرے وزیر تھے وہ بڑا جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ بادشاہ ایاز سے ہی اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، بادشاہ سلامت اتنی محبت ایاز سے کیوں کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ تو عزیزو، کچھ تو خاصیت ہوگی ان کے اندر جو بادشاہ ایاز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ اب یہ حسد کرنے والے، انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بادشاہ کی نظروں میں ایاز کی عزت کم ہو جائے، ان کا وقار گر جائے۔ اب یہ جمع ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے، جا کر کے کہنے لگے، بادشاہ، ایاز تمہارے خلاف اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، ایاز کو جو تم تحفے دیتے ہو وہ نہیں اکٹھا کر رہا ہے، رقم جمع کر رہا ہے، اور وہ تمہارے خلاف سازش رچ رہا ہے، اور اس طرح وہ اگر اسلحہ اکٹھا کرتا رہا تو بادشاہ ایک دن وہ تم سے بغاوت کر دے گا۔ اب بادشاہ کو یقین نہیں آیا، بادشاہ کہنے لگے، نہیں، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا، مجھے ایاز پر پورا بھروسہ ہے کہ ایاز کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزو، یہ حسد کرنے والے، یہ جلنے والے، یہ ایسی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں کہ سامنے والے کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اب یہ کہنے لگے، بادشاہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ کہنے لگے، بادشاہ، روزانہ نماز عصر کے بعد ایاز کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ اب بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آ گئی، یار واقعی ایاز روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں، پر میں نے آج تک کبھی ایاز سے معلوم نہیں کیا کہ تم جاتے کہاں ہو۔ تو کہنے لگے، بادشاہ، عصر کے بعد میں وہ جنگل جاتے ہیں، وہ بیابان جنگل میں جا کر کے تمہارے خلاف سازشیں رچتا ہے، وہ تمہارے خلاف اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے۔ اب بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ محمود نے خیال کیا کہ کل میں ایاز کا پیچھا کروں گا کہ آخر ایاز نماز عصر پڑھ کر کے جاتے کہاں ہیں۔ کل کا دن آیا، ایاز نے نماز عصر پڑھی، ایاز نماز عصر پڑھ کر کے جنگل کی جانب بڑھے۔ محمود غزنوی بادشاہ سلامت پیچھے پیچھے ایاز کے چلنے لگے۔ اب ایک جنگل آیا، جنگل میں ایاز جب پہنچے تو سامنے ایک مکان نظر آیا جو کچا مکان تھا۔ ایاز نے اس کا دروازہ کھولا۔ بادشاہ اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے، اس واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایاز نے دروازہ بند کیا، اندر جا کر کے بیٹھ گئے۔ ایاز نے جب دروازہ بند کر لیا، محمود غزنوی بادشاہ نے دروازہ بجایا۔ ایاز نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ بادشاہ، آج آپ یہاں کیسے؟ آج پیچھے پیچھے آپ کیسے آ گئے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، ایاز تم یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے نگاہ دوڑائی نا، تو عزیزو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، ایک پھٹا کرتا پڑا ہوا تھا، ایک مٹی کا پرانا پیالہ پڑا ہوا تھا،
ایک پھٹی ہوئی چادر پڑی تھی۔ ایاز کہ جب یہ سارا سامان بادشاہ نے دیکھا نا تو بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایاز کہنے لگے بادشاہ جب بات یہاں تک آ گئی تو بادشاہ سن لیں، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ عزیزو آج ہم اپنی اوقات کی بات کرتے ہیں نا، ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ تیری میرے سامنے اوقات کیا ہے۔ ایاز کہنے لگے بادشاہ یہ میری اوقات ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز میرے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایاز کہنے لگے بادشاہ جب میں تمہارے پاس آیا تھا میرے پاس یہ پھٹی ہوئی چادر تھی، میرے پاس یہ پھٹا ہوا کرتا تھا، میرے پاس یہ پرانا پیالہ تھا۔ بادشاہ جب میں تمہارے پاس آیا تھا میرے پاس یہ ٹوٹی ہوئی لکڑی موجود تھی۔ تو بادشاہ میں روزانہ اس وجہ سے یہاں آتا ہوں کہ میں یہاں آ کر کے اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز اپنے مالک کا وفادار رہنا، اپنے بادشاہ کا وفادار رہنا۔ اگر تو نے اپنے بادشاہ کی نافرمانی کی تو ایاز تجھے دوبارہ اپنی اوقات میں آنا پڑ جائے گا۔ بادشاہ میں اپنی اوقات میں نہیں آنا چاہتا، آج جو کچھ ملا ہے تمہاری وجہ سے ملا ہے، یہ میری اوقات ہے۔ میں روزانہ آ کر کے اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں۔ ایاز دیکھ لینا اگر بادشاہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو دوبارہ تجھے اسی اوقات میں آنا پڑ جائے گا۔ عزیزو یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، اگر وہ روٹھ جائے ایاز کا کیا خیال ہے، لیکن آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اگر عرش کا مالک ہم سے ناراض ہو جائے تو سوچو پھر ہماری اوقات کا کیا ہوگا۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے تو جس اسٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے اس اسٹیٹس کا کیا ہوگا۔ میرے عزیزو اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، وہ تو عرش کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اگر وہ رب ناراض ہو گیا نا تو جس اوقات میں ہم تھے اس اوقات میں آنے میں ہمیں دوبارہ وقت نہیں لگے گا۔